ان نکاح من سنتی، شادی حضور کی سنت. شادی کیا ہے حضور کی؟ ان نکاح من سنتی، شادی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے شادی حضور کی سنت. اور سنت پہ عمل کرنا عبادت. اتنی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے. شادی حضور کی سنت اور سنت پہ عمل کرنا رب کی عبادت ہے. تو کیا رب کی عبادت میں بھی کجریوں کے گانے چلتے ہیں؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، شادی کرنا نبی کی سنت اور سنت پہ عمل کرنا رب کی عبادت ہے. تو کیا رب کی عبادت میں بھی ڈھولکی کی تھاپ پر بچیاں گانے گاتی ہیں؟ تو کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے ہم حضور کے غلام. تو غلامی کس شے کا نام ہے؟ غلامی کس شے کا نام ہے؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں، ادب کیا ہے تاجدار کائنات؟ یہ سیکھنا ہے تو اصحاب رسول سے سیکھو. حضور کے ایک جوان صحابی ہیں، شادی کی پہلی رات آتی ہے. شادی کی پہلی رات جس کو کہتے ہیں نا سہاگ رات. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ اچھے بھلے نمازی لوگ بھی شادی پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. شادی کے دن ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں. اسی طرح جو دلہن بنتی ہے اس کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، جو دولہا بنتا ہے اس کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. حالانکہ آج تو سجدے بڑھ جانے چاہیے تھے، کیونکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. آج تو چاہیے تھا کہ صرف فرض اور سنتیں نہ پڑھی جاتی، نفل بھی زیادہ کیے جاتے، زیادہ ادا کیے جاتے. یہ انڈیا کی فلموں سے آیا ہے. آؤ تمہیں وہ میک اپ دے کے جاؤں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جو آقا کا امتی مرد ہو یا عورت اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتا رہے اور پڑھتی رہے. میں میک اپ دے کے جا رہا ہوں. میری ماں بہنوں بیٹیوں، میک اپ کرنا ہے تو مدینے کا کرو. امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتی رہے اور یہ درود پڑھتا رہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو وہ چمک اور حسن دیتا ہے کہ موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے. اتنا سا درود پاک. اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. جانتے ہیں اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ اپنے اس نبی پہ درود بھیج کہ جس کے نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں، کہ جس کے نور کی خیرات لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں. تو جو مرد عورت جوان لڑکا لڑکی یہ درود پڑھتا رہے، اللہ رب العزت چہرے کو وہ حسن دیتا ہے کہ مر بھی جائے تو چہرے کا حسن خراب نہیں ہوتا ہے. تو چاہیے یہ کہ اگر شادی ہو دلہن بھی وضو کر لے، دولہا بھی وضو کر لے، یہ بارات لے کے جائے، جاتے ہوئے درود پڑھتا جائے، وہ آئے وہ درود پڑھتی آئے. اور اگر امام الانبیاء کے غلام ہو، ماں بھی درود پڑھ کر دلہن بنے اور باپ بھی درود پڑھ کر بارات لے کے جائے، اور گھر میں آتے ہی مصلی سج جائیں، اور میاں بیوی جو بنے ہیں وہ آ کر کہیں کہ آپس میں بعد میں ملتے ہیں، آؤ پہلے اپنے خدا سے ملتے ہیں. وہ مصلی پہ 2 نفلوں کی نیت کر لیں تو اللہ کی عزت کی قسم پیدا ہونے والی نسلیں کوئی سلطان باہو بنتا ہے، کوئی قمر
دن سے علوی بنتا ہے۔ تو حضور کے جوان سے آدھی ہے شادی کی پہلی رات، عجیب لوگ تھے، ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا، ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑی دولہن، اور 2 نمازوں کے دوران جو وقفہ ہے نا، اس دوران بارات لے کے گئے اور دلہن کو لے کے گھر چھوڑا، سبحان اللہ۔ اور عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی۔ اب سہاگ رات ہے اور عشاء کی نماز حضور کے پیچھے۔ آقا کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے بعد آپ اپنا رخ انور کر لیتے صحابیوں کی طرف اور محبت بھری گفتگو شروع ہو جاتی، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے حضور اس کی وضاحت فرما دیتے یا خود کچھ ارشاد فرما دیتے۔ اب وہ جوان دولہا بیٹھا ہے پہلی صف میں، رات بیتتی چلی گئی، وقت گزرتا گیا، آدھی رات سے وقت اوپر نکل گیا، اسے جوان کو یاد ہی نہیں آج میری سہاگ رات تھا۔ وہ آقا کے جلووں میں ایسا کھویا، وہ بھول گیا کہ آج سہاگ رات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اہل سنت، اے مدینے کے تاجدار، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ادب ہے اعلیٰ حضرت کا، ایسا نہیں کیا کہ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے چہرے لائیں اور ادھر حضور کا چہرہ لائیں اور کمپیئر کریں چہرے کو چہرے کے ساتھ، نہیں، ادب سکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ کیا؟ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، دوسری طرف اپنے نبی کے پاؤں کا تلوہ رکھا ہے، اور عرض کرتے ہیں مدینے والے، تیرے تلووں کا حسن وہ ہے کہ جو تیرے تلووں کی چمک دیکھ لیں وہ حسینوں کے منہ بھول جاتے ہیں، تو جو تلوے دیکھ لے وہ حسینوں کے منہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو جس کی سہاگ رات ہے یہ تو حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اسے کیا یاد رہنا تھا؟ آدھی رات سے وقت اوپر نکل گیا، وہ حضور کے جلووں میں گم ہے۔ امام الانبیاء نے گفتگو ختم کی، دعا فرمائی اور مسکرا کے فرمایا، جوان تیری تو آج سہاگ رات ہے، شادی کی پہلی رات، جاؤ دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ درود پڑھتا ہوا اٹھا اور چلا اپنے گھر کی طرف۔ مدینہ سے باہر گھر تھا، وہاں پہنچتے اور دیر ہو گئی، جا کے نا اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، وہ دلہن کے کمرے میں داخل ہوا، جوتے اتارے، اس کی چارپائی پہ قدم رکھا یا چٹائی پہ۔ اب جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے۔ مدینہ پاک کا شہر، سہاگ رات، آدھی رات سے وقت اوپر نکل چکا، دونوں جوان ہیں، اس کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف، قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے، کوئی محبت بری بات کرتے۔ وہ چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا کہ مدینے کی آبادی سے حضرت بلال حبشی کی آواز آ گئی، وہ اعلان کر رہے تھے، مدینے والوں تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے، اللہ جہاد کے لیے آیت اتر آئی ہے۔ کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی گردنیں کٹھانی ہیں، اے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ تو کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ جب بلال حبشی کی آواز گئی کانوں میں، اس جوان کا جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف، وہ ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اس کو اٹھا کر باہر نکلنے لگا، دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی، جوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹی، تو نے کوئی محبت بری بات نہیں کی، اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جوان نے جھٹکا دیا اور دامن چھڑا کر کہا، نادان مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔
اگر تیرے سر کا سائی میں ہوں تو مجھے میرے سر کے سائی نے بلایا، اگر تیرا سر تاج میں ہوں تو محمد عربی میرے سر کا تاج ہے۔ مجھے میرے آقا یاد فرما رہے ہیں۔ دلہن کہنے لگی جہاد تو صبح ہوگا، آپ رات تو یہی کر لیں۔ اس نے کہا نادان، تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے؟ مجھے یار کا بلاوا آ گیا، یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں راتیں محمد عربی کے بلاوے پر قربان۔ جوان یہ کہہ کر آقا کی بارگاہ میں پہنچا، گھر پلٹ کے نہیں آیا، سیدھا میدان جنگ میں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، بلند مقام پہ نہ کھڑے ہو جاتے تھے حضور اپنے خیمے کے باہر، تو جتنے صحابہ کرام جنگ لڑتے سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے کہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اور سر بلندی کے لیے کس طرح اپنی گردنیں کھچوا رہے ہیں، تو سب کو دیکھتے حضور۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں آج انداز بدلا ہوا تھا کہ حضور خیمہ کے باہر کھڑے تو ضرور تھے مگر نظر اس جوان سے ہٹ نہیں گئی تھی۔ صرف اس جوان کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اس جوان نے کئی کافروں کو فی النار کیا، خود بھی سر سے پاؤں تک گھائل اور زخمی ہو گیا۔ بالآخر گھوڑے سے گرا جوان، سینے میں نیزہ لگا، کونیوں کے بل اپنے جسم کو گھسیٹنے لگا۔ صحابہ قریب آئے، جوان کدھر جا رہے ہو؟ کہا میرا آخری وقت ہے، جس محبوب کے لیے سہاگ رات لٹائی تھی میں اسی کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے میرے آقا کے قدموں تک لے جاؤ۔ انہوں نے کہا پیاس ہے تو پانی پلا دے، بھوک ہے تو کھجور منہ میں رکھ دے۔ اس نے کہا نہ پانی کی طلب نہ کھجوروں کی طلب، مجھے آقا کے قدموں تک لے جاؤ۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں جوانوں بزرگوں، صحابہ اٹھانے لگے اسے سہارا دے کر کہ حضور کے خیمے تک لے جائیں۔ امام الانبیاء نے وہاں سے آواز دی اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا۔ اصحاب رسول حیران ہوئے، یا رسول اللہ اس کا آخری وقت، اس کی روح پرواز کرنے والی، یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ادھر نہ لانا، فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مشن اور دین کے لیے جوان سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں، پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا نصیب جس کی طرف رب کا حبیب دوڑا ہے۔ آقا نے پہنچتے ہی سر اٹھایا اور اپنی جولی میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس نے ایک نظر دیکھا چہرہ رسول کی طرف اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرہ اقدس پر یہ دو چیزیں ہم نے پہلی دفعہ دیکھی تھی مختلف، کیا؟ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ آقا کے ہونٹ مسکرا رہے، آنکھیں رو رہی۔ ہم نے ہاتھ باندھے عرض کی اللہ کے حبیب یہ دو رنگ چہرہ اقدس پہ نظر آ رہے ہیں، آنکھیں روتی ہیں، ہونٹ ہنستے ہیں، یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا رونا اس لیے آ گیا، بہت پیارا جوان تھا، جلدی بچڑا ہے، اور ہنسی اس لیے آ رہی کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے اس جوان غلام نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کے میدان میں اتر آئی ہیں جو اس کی روح کا استقبال کرنے آئی ہیں۔ یہ ہے تاجدار کائنات کی ذات کا ادب، اور یہ ہے آقا کی حکم کا ادب۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آقا کی ذات کا ادب کرتے، حکموں کا ادب نہیں کرتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو آج ہماری جوان بیٹیاں میک اپ کر کے بے پردہ بازار میں نہ پھر رہی ہوتی۔ اگر آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو دودھ بیچنے والے پانی نہ ملا کے بیچتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو امیر لوگ اور وڈیرے وہ غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ نہ جمائے ہوتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو دکاندار ملاوٹ والا مال نہ بیچ رہے ہوتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو ہمارے ٹچ موبائلوں میں کنجریوں کے گانے نہ ہوتے۔
तिलावत कुरान रिकॉर्डिंग होती। अगर हमने आका के हुक्म का अदब किया होता तो हमारे मुल्क के अफसर हराम खोर न बने होते, ताजर बददियानत न बने होते, और मुल्क के हुक्मरान रब रसूल के बागी न बने होते। तो कुछ जात का अदब करते रहे, आका के हुक्मों को तोड़ते रहे, कुछ हुक्मों का अदब करते रहे और जात की बेअदबी करते रहे। तो आका के उलामा ईमान तब नसीब होता है जब ताजदारे कायनात के हुक्मों का अदब भी किया जाए और आका की जात का अदब भी किया जाए। सहाबा किराम ताजदारे कायनात की जात का अदब कैसे करते थे, सही बुखारी में है। वमा तनख्खमन नबी दुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुल मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा। ये बुखारी शरीफ जो तारीख हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है, उसमें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लुआब दहन मुबारक फेंकते, थूक मुबारक, तो बड़े बड़े अमीर सहाबा किराम वो आगे हाथ करते हैं और हुजूर का थूक मुबारक हाथों पे लेके न चेहरों पे मल लेते हैं। ये बुखारी शरीफ में है। अब मुझे ईमान से बताएं, अगर सहाबी भी हुजूर को अपने जैसा बशर समझते हैं, अल्लाह अकबर, तो कोई किसी माज बशर का थूक भी चेहरे पे मलता?